گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور وہ اپنی تمام مخلوقات کے بارے میں پورا علم رکھتا ہے۔ پہلی بار کسی چیز کو بنانا مشکل ہے، دوسری بار بنانا آسان ہے، تو فرمایا جس رب نے پہلی بار ان کو بنایا ہے وہی رب ان کو دوسری بار زندہ کرے گا۔ اس کے بھائی امیہ نے عقبہ بن نبی معیط سے اس بات کا وعدہ لیا کہ وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گردن کو اپنے پاؤں سے کچل دے، نعوذ باللہ۔ یعنی یہ وعدے لیے جاتے تھے، اتنی سختی تھی، اتنی دشمنی تھی اور اتنا بغض تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گردن مبارک ہے اس کے اوپر پاؤں رکھ کے اس کو کچل دیا جائے اور سرکار کے چہرے پہ تھوکا جائے۔ یہ امیہ میدان بدر کے اندر قتل ہو گیا، یہ جس نے یہ وعدہ لیا تھا، اور اسے گھسیٹ کر دیگر مجرموں کے ساتھ بدر کے کنویں کے اندر ڈال دیا، اور اس کا بھائی ابی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان احد میں ایک نیزے کے ذریعے اس کی پسلی میں ایسی ضرب لگائی جس کا اثر مکے جاتے تک ہوا۔ یہ میدان بدر میں تو نہ مرا لیکن مکے جا کے یہ بھی مر گیا تھا۔ اب یہ معاملہ گزرتا گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ انتہائی زیادہ سخت معاملہ ہو گیا ہے، یہ کسی طرح جینے نہیں دیتے، دین کی بات نہیں کرنے دیتے، ہر طرف سے مشکل مصیبت اور ہر بندہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو تنگ کر رہا ہے، تو پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ تو ان قریشیوں کے خلاف یوسف علیہ السلام کے 7 سالوں کی مانند 7 چیزوں سے میری مدد فرما۔ یعنی یا اللہ پاک جس طرح 7 سال قحط کے نازل ہوئے نا جی یوسف علیہ السلام کے دور میں، اسی طرح کا قحط ان لوگوں پر نازل فرما۔ اس کا نقصان اور یہ دعا کی قبولیت اس طرح ہوئی کہ مکے والے جدھر دیکھتے ان کو سبزہ نظر ہی نہیں آتا تھا، کھجوریں ان کی تباہ ہو گئیں، جانوروں کے تھنوں سے دودھ خشک ہو گیا، جانور ہلاک ہو گئے، یہ لوگ مردہ کھانے لگے، یہ لوگ ہڈیاں کھانے لگے، یہ لوگ چمڑا کھانے لگے۔ ان لوگوں کی کیفیت قرآن نے بیان فرمائی ایسی ہو گئی کہ ان کو آسمان کے اوپر دھواں نظر آتا تھا، حالانکہ دھواں نہیں تھا۔ ان کی اتنی عجیب صورتحال ہو گئی، اتنی غربت، اتنا قحط ہو گیا، مرنے کے قریب ہو گئے۔ اور پھر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جناب ابو سفیان، ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئے، جناب ابو سفیان اور دیگر بڑے بڑے لوگ آئے اور آ کے منت کی، کہا کہ آپ تو کہتے ہیں کہ اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، تو مہربانی فرمائیں، معافی عطا فرمائیں اور ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک اس کو دور فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے اسی وقت دعا فرمائی آسمان سے کہ یا اللہ پاک بارش کی کثرت فرما۔ پھر اتنی بارش ہوئی، کثیر بارش ہو گئی، تو پھر لوگوں نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اب بارش تھم جائے۔ تو پھر سرکار نے فرمایا کہ یا اللہ پاک یہ بارش مکہ میں نہ ہو، مکہ کے ارد گرد ہو۔ پھر مکہ کے ارد گرد بہت زیادہ بارش ہوتی رہی۔ اس حدیث پاک کو جو ابھی ہم نے سنی ہے، اس کو بھی جو ہے وہ امام بہقی نے نقل فرمایا ہے، ابن کثیر نے نقل کیا ہے، تفسیر قرطبی کے اندر یہ موجود ہے۔ اس کے بعد ایک اور معاملہ بن گیا، قرآن کی آیت نازل ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی سورہ روم کی آیت نمبر 1 سے لے کے 5 تک، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ فرمایا اہل روم مغلوب ہو گئے قریب کی سرزمین شام میں، اور وہ اپنی مغلوبیت کے بعد ان قریب اپنے دشمن پر غالب آ جائیں گے چند ہی سالوں میں۔ یعنی اس وقت 2 مین سپر پاوریں تھیں، 2 بڑی طاقتیں تھیں، روم کی اور ایران کی۔ جو روم والے تھے ان میں عیسائی تھے، جو ایرانی تھے ان میں زیادہ آگ کی پرستش کرنے والے تھے۔ مسلمان جو تھے وہ بھی اہل کتاب تھے، عیسائی بھی اہل کتاب تھے، اس اعتبار سے آپس میں کچھ محبت تھی، مماثلت تھی۔ یہ جو ایرانی تھے یہ آگ کی پوجا کرتے تھے، اور مکے کے جو کافر تھے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اس لیے ان میں کچھ مماثلت تھی۔ اللہ رب العزت نے جب یہ قرآن نازل ہوا، یہ آیتیں نازل ہوئیں، تو اللہ پاک نے فرمایا ان قریب چند سالوں میں
جو رومی ہیں وہ غالب آ جائیں گے۔ اور حالت ایسی تھی کہ دور دور تک نظر نہیں آتا تھا کہ رومی فاتح ہو جائیں، رومی جیت جائیں اور ایرانی جو ہیں وہ ہار جائیں، یہ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ تو اب کافروں کو ایک موقع ملا، انہوں نے کہا تم بھی جھوٹے، تمہارا قرآن بھی جھوٹا۔ دور دور تک نام و نشان نظر نہیں آتا کہ روم والے جیت جائیں، ایرانیوں کی فوجیں آگے سے آگے بڑھ رہی ہیں، ان کا اس وقت بہت زیادہ ایک فوجی دستہ ہے، بہت بڑی ان کی آرمی ہے، جگہ جگہ وہ کامیاب ہوتے جا رہے، قسطنطنیہ تک وہ آگے تھے۔ تو یہ ممکن نہیں ہے۔ امیہ بن خلف یہ بڑے بڑے لوگوں میں تھا، جس طرح ابو جہل بڑا تھا، سردار تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق سے شرط لگا لی، ان دنوں شرط جائز تھی، کہا کہ 3 سالوں کے اندر اندر اگر قرآن کی بات سچی ہو جائے تو پھر 10 اونٹ میں دوں گا، اور اگر قرآن جھوٹا ہو جائے ابوبکر 10 اونٹ تو نے دینے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، مجھے قبول ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے تو سرکار کو بات عرض کی، یا رسول اللہ میں نے تو یہ شرط لگا لی ہے۔ سرکار نے فرمایا یہ لفظ بدع جو ہے، بدع السنین، یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا اطلاق جو ہے وہ 3 سے لے کے 9 تک ہوتا ہے۔ تو آپ ایسا کرو، اس سے اونٹ بھی بڑھا لو اور سال بھی بڑھا لو، اس کو نہیں 3 سال نہیں، ہم 100 اونٹوں کی شرط رکھتے ہیں اور پیریڈ ہے 9 سال کا۔ 9 سال کے اندر اندر اگر بات قرآن کی سچی ہو گئی تو اے امیہ کافر تو 100 اونٹ دے گا، اور اگر بات قرآن کی جھوٹی ہو گئی تو 100 اونٹ میں دوں گا۔ تو اللہ کا کرم ہوا، جب جنگ بدر ہوئی تو اسی دن اللہ رب العزت نے کرم فرمایا اور قرآن کی یہ بات سچی ہو گئی۔ اچھا، اس قرآن کی آیت کو اس معاملے میں بھی لوگوں نے لیا ہے کہ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن نعوذ باللہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، اس دور میں جب یہ قرآن نازل ہوا اور قرآن نے یہ بات کی کہ رومیوں کو اللہ فتح عطا کرے گا، ایرانی شکست کھا جائیں گے، اس وقت ممکن ہی نہیں تھا، اس وقت شک کی گنجائش ہی نہیں تھی، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا روم والے فتح حاصل کریں۔ یہ اللہ کا کلام تھا جس کے اندر 9 سال بعد ہونے والا واقعہ، اور ایسا واقعہ کہ جس کو کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، ایسا واقعہ اگر بیان کیا تو اس بات کے اوپر دلالت ہے قرآن بھی سچا ہے، اور قرآن جس ہستی پہ نازل ہوا ہستی بھی سچی۔ تو یہ قرآن کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے۔ تو تب یہ معاملہ بنا صدیق اکبر کے ساتھ۔ اچھا، یہ معاملہ گزرتا گیا تو اب اہل مکہ نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اور مسلمانوں پر اپنی زمین کو اور تنگ کر دیا، ان کا جینا تنگ ہو گیا۔ حالات ایسے ہو گئے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بہت زیادہ بے عزتی، سرکار کا مذاق، سر پر اونٹ کی اوجری ڈال دینا، گلا گھونٹ کر ہلاک کر دینے کے منصوبے، اوباش مکے کے جو نوجوان تھے وہ سرکار کے پیچھے پڑ جاتے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ پھپتیاں کستے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وفود عرب سے ملتے، لوگوں سے ملتے تو پیچھے پیچھے وہ کہتے یہ جادوگر ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو نعوذ باللہ شیاطین کی طرف منسوب کرتے، سرکار پہ پتھروں کی بارش کرتے، سرکار کے سر پہ مٹی ڈالتے، کہے لگاتے، اور طرح طرح کی مشقتیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہوتی اور مسلمانوں کے لیے ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان حالات کے پیش نظر مکے کی سوسائٹی میں غریب الوطن بن گئے۔ حالت یہ ہو گئی کہ بس تنہا ہیں، باقی سارا مکہ دشمن ہے، اور مکہ کی زمین آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہ نہ رہی جو پہلے تھی۔ حالانکہ یہ وہی دور تھا کہ جب سرکار حجر اسود حرم کی دیوار کے اندر لگاتے ہیں تو سارے مکے والے راضی ہیں۔ حالانکہ یہ وہی مکہ ہے جس کے اندر لوگ کہتے ہیں آپ صادق، آپ امین ہیں، آپ کے پاس اپنی امانتیں جا کے رکھا کرتے تھے، لیکن آج سارے لوگ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے۔ تو اب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بڑے مشکل ایام تھے، اور صحابہ کرام کو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اجازت دے دی کہ آپ جو ہے مختلف علاقوں کے اندر سفر کرنا شروع کر دیں، یہاں اب صورتحال بڑی مشکل ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی چاہا کہ میں یہاں سے ہجرت کر جاؤں، میں یہاں سے نکل جاؤں،
آپ حبشہ کی طرف جانا چاہ رہے تھے. حبشہ کی گفتگو ہم مزید کرتے ہیں، لیکن پہلے حضرت صدیق اکبر کا واقعہ سماعت کر لیں. آپ مکہ مکرمہ سے باہر جا رہے ہیں تو ابن دغنہ یہ ایک بہت بڑا شخص تھا اور بڑے خاص قبیلے اور برادری سے تعلق رکھتا تھا. اس نے جب دیکھا کہ ابو بکر جیسا بندہ بھی مکہ چھوڑ کے جا رہا ہے تو پھر اس نے کہا کہ میں ایمان دیتا ہوں، میں ذمہ داری لیتا ہوں، میں تجھے اپنی پناہ دیتا ہوں، آپ مکے میں آ جائے، آپ کو کوئی بندہ نہیں چھیڑے گا. تو اس نے آ کے اعلان کر دیا کہ صدیق اکبر کو میں پناہ دیتا ہوں، یہ میری حفظ و ایمان میں آ گیا ہے، اب کوئی بندہ اس کے ساتھ زیادتی نہ کرے. تو اس دور میں یہ ہوتا تھا اگر کوئی بچہ بھی کسی کو پناہ دے دیتا تھا اس کی بات کو بھی نہیں ڈالا جاتا تھا. تو یہ پھر ایک قریشی سردار تھا. اب حضرت صدیق اکبر مکہ مکرمہ میں رہنے لگے. آپ نے یہ عزم بنا لیا کہ اپنے گھر کے اندر ہی، باہر صحن تھا اس کو مسجد بنا لیا، وہاں قرآن پڑھتے، اور جب قرآن پڑھتے تو محلے کی عورتیں اور بچے وہ اپنی دیواروں سے اوپر چڑھ کے جب دیکھتے آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے تو روتے، وہ بچے بھی رونا شروع کر دیتے. اب ان کو ایک اور تحفظ ہوا. انہوں نے ابن دغنہ سے کہا کہ یہ جو ہمارے لوگ ہیں، ہماری عورتیں ہیں، ہمارے بچے ہیں، یہ گمراہ ہو رہے ہیں. وہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو یہ سارے روتے ہیں، تو یہ اپنے دین کو تبدیل کریں گے. تو آپ مہربانی کریں، اپنا جو وعدہ ہے، اپنی جو ذمہ داری ہے، اسے اٹھا لیں، ہم جانیں اور صدیق اکبر جانیں. حضرت صدیق اکبر کو پتہ چلا، آپ نے خود اعلان کر دیا کہ میرا ذمہ اب کوئی نہیں رہا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے وہ حفظ و ایمان اور اس کے کرم کے اوپر اب مکے کے اندر زندگی گزارتا ہوں. آپ نے مکے کے اندر ہی زندگی گزاری. پھر جب ہجرت کا حکم ہوا تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، وگرنہ آپ پھر وہ طرح طرح کے معاملات میں وہاں ہی رہے. بڑی اہم بات لکھی امام ابن اسحاق نے، یہ سیرت کے بہت بڑے امام ہیں. سعید بن جبیر سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عباس سے پوچھا، کیا مشرکین مکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو اتنی سزا دیتے تھے کہ وہ بظاہر دین چھوڑنے پہ تیار ہو جائیں؟ انہوں نے کہا ہاں، اللہ کی قسم مشرکین بعض مسلمانوں کو مارتے تھے، انہیں بھوکا رکھتے، پیاسا رکھتے، یہاں تک کہ شدت پیاس کی وجہ سے، شدت بھوک کی وجہ سے اور مار پیٹ کی انتہا کی وجہ سے وہ سیدھے ہو کے بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے. اور مشرکین ان سے یہ بھی کہتے تھے کہ لات اور عزا اللہ کے سوا دو معبود ہیں، اس کو مانتے ہو؟ پھر مجبوراً حل کوئی نہیں تھا، ان کو ماننا پڑتا، ان کو یہ بات قبول کرنا پڑتی. یعنی وہ دل سے پکے مسلمان ہیں، ان کے اندر ایمان پورا ہے، کامل ہے، ایمان سرایت کر چکا ہے، لیکن اتنا تنگ کیا، اتنی سزائیں دیں، اتنا ظلم کیا کہ بالآخر وہ ظاہری زبان سے نعوذ باللہ کفر کا کلمہ کہنا شروع کر دیتے. اور انہی لوگوں کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی، سورہ نحل کی آیت نمبر 106، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب علیم. جو شخص ایمان لانے کے بعد پھر اللہ کے ساتھ کفر کر بیٹھے، سوائے اس آدمی کے جسے مجبور کیا گیا ہو، جسے مجبور، اب یہ مجبوری کی اجازت دے دی، مجبور کیا گیا ہو اس حال میں کہ اس کا دل مطمئن ہے، نہ کہ وہ شخص کفر کے لیے اپنا سینہ کھول بیٹھا. فرمایا ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب نازل ہوگا، ان کے لیے عذاب ہے. تو جس کو مجبور کیا گیا، جس پر حد سے بڑھ کے ظلم کیا گیا، دل کے اندر سے وہ مسلمان ہے، تو فرمایا اس کے اوپر عذاب نازل نہیں ہوگا. فرمایا ان صحابہ کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل کی، کیونکہ جب ظاہری طور پہ وہ ایسا جملہ بولتے تو بہت سارے لوگ کہتے کہ فلاں مرتد ہو گیا، فلاں اسلام چھوڑ گیا، فلاں کے اوپر سزا آئی تو اس نے اسلام کو چھوڑ دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا کہ اللہ کا کلام نازل ہو گیا ہے، یہ لوگ دلی طور پہ اسلام کے ساتھ ہیں، پر ظلم کی حد ان کے اوپر اتنی ہو گئی ہے کہ اب برداشت سے باہر ہو گیا ہے. تو اب مجبوراً ان کے لیے یہ جملے بولے جاتے ہیں. جن پر ظلم ہوا، جن پر زیادتی ہوئی، ان میں حضرت بلال کا ذکر آپ بڑا سنتے ہیں. رباح ان کے والد صاحب کا نام تھا. تو بنی جمح کے ایک آدمی کے غلام تھے، انہی کے اندر یہ پیدا ہوئے تھے، اور انہیں امیہ بن خلف
دوپہر کی سخت دھوپ میں مکہ مکرمہ کی وادی میں لے جاتا، پیٹ کے بل وہاں ان کو الٹا کر دیتا اور ایک وزنی پتھر آپ کے سینے کے اوپر رکھ دیتا، اور پھر وہ ظالم کہتا اللہ کی قسم تمہارے ساتھ ایسا ہی کیا جاتا رہے گا یہاں تک کہ تم مر جاؤ گے یا محمد کا انکار کر دو گے یا لات اور عزا، یعنی ان کے جھوٹے خداؤں کے نام تھے، لات اور عزا کی عبادت شروع کر دو گے۔ تو آپ کہتے احد احد، ہر وقت آپ اللہ کو پکارتے اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ حضرت بلال اللہ پاک کی راہ میں اپنی جان کو بالکل ارزاں بنا دیا تھا، یعنی اللہ کی راہ میں قربان کر دیا تھا، اس لیے ہر قسم کی سزا عذاب کو برداشت کرتے۔ امیہ ان کی گردن میں رسی باندھ دیتا اور بچوں کے حوالے کر دیتا، وہ کھیلتے اور ان کو گھسیٹتے، اس کے باوجود بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام احد احد پکارتے رہتے۔ ایک دن حضرت سیدنا ابوبکر صدیق ان کے پاس سے گزرے، اور اس لیے کہ وہ بنی جمح کے پڑوس میں بھی رہتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اے امیہ کیا تم اس مسکین پر ظلم کرتے ہو، اللہ سے نہیں ڈرتے، تم اسے کب تک عذاب دیتے رہو گے؟ تو ابو جہل نے کہا، امیہ نے کہا کہ تم ہی اسے خراب کیا ہے اور اس کے نجات کے لیے تم ہی کچھ کرو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے پاس ایک غلام ہے۔ جو درست روایت ہے وہ یہی ہے کہ حضرت صدیق اکبر کے پاس ایک غلام تھا جو بظاہر حضرت بلال سے تگڑا تھا، صحت میں بھی کام میں بھی، تو پھر یہ غلام اس کو دے دیا، وہ کافر تھا، وہ مسلمان نہیں ہوا تھا، تو حضرت بلال کو خرید کے پھر آپ نے آزاد کر دیا تھا۔ عامر بن فہیرہ یہ بھی غلام تھے، ابتدائی اسلام میں مسلمان ہو گئے، غزوہ بدر غزوہ احد کے اندر شریک ہوئے، بیر معونہ کے مارکے میں شہید ہوئے، اس کی تفصیل بھی ہم آگے سنیں گے۔ یہ کمزور مسلمانوں میں تھے، اس لیے ان پر بہت زیادہ ظلم کیا جاتا تھا، زیادتی کی جاتی تھی۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکریاں چرایا کرتے تھے، یہاں بکریاں لے کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کے پاس شام کے وقت چھپ کر جاتے جب آپ ہجرت کے لیے غار ثور میں تھے، تو یہ بھی حضرت ابوبکر صدیق نے خریدے تھے۔ عامر بن فہیرہ ان کے اوپر بھی بڑا ظلم ہوتا تھا۔ ابو فقیہ ان پر بھی بہت بڑا ظلم کیا جاتا تھا، اور جس طرح پہلے صحابہ کو تنگ کیا جاتا تھا ان کو بھی تنگ کیا جاتا تھا۔ ام عبیس یہ ایک عورت تھی، لونڈیا تھی، معملہ ان کے ساتھ بھی ایسا معاملہ تھا۔ زنیرہ ان کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ لونڈی تھی، اسلام لانے سے پہلے حضرت عمر ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ مسلمان ہو گئی تھی، اور اتنا مارا جاتا تھا کہ مار کی وجہ سے ان کی بصارت چلی گئی، اور لوگوں نے کہا کہ یہ مسلمان ہوئی ہے تو ہمارے معبودوں کی وجہ سے، جھوٹے خداؤں کی وجہ سے، لات اور عزا بتوں کی وجہ سے اس کی نظر جاتی رہی ہے۔ تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ اب یہ تانے نہیں سنے جاتے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ ان کو نظر واپس کر دی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں سزا پانے والوں میں عمار بن یاسر، ان کے بھائی عبداللہ، ان کے والد یاسر، ان کی ماں سمیہ تھی۔ ایک بار رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمار کے گھر والوں کے پاس سے گزرے، ان کو عذاب دیا جا رہا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے آل عمار، اے آل یاسر، تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ تمہارا ٹھکانہ جنت میں ہے۔ حضرت عمار کے والدین عذاب کی تاب نہ لا کر فوت ہو گئے، ان کی ماں سمیہ تو اسلام کی پہلی شہیدہ عورت ہیں، یعنی سب سے پہلا اسلام کے اندر جس عورت کو شہید کیا گیا وہ حضرت عمار کی والدہ ہیں۔ ابو جہل ملعون نے ان کی شرمگاہ میں نیزہ مارا تھا پیشاب کی جگہ پہ، تو اس نیزے کی وجہ سے اس عورت کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ اسلام کی خاطر ان لوگوں نے کتنی بڑی بڑی قربانیاں اٹھائیں، لیکن اسلام سے نہیں پھرے۔ حضرت عمار کو اتنا سخت عذاب دیا گیا کہ اپنی زبان سے کلمہ کفر کہنے پہ مجبور ہو گئے۔ ابو جہل سخت گرمی کے دن انہیں لوہے کی بہت ساری زریں پہنا دیتا، لوہے کے لباس پہنا دیتا۔ مسلمانوں نے کہا عمار کافر ہو گیا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمار اپنے سر سے لے کے پاؤں تک ایمان سے بھرا ہوا ہے، یہ کافر نہیں ہوا۔ انہی کی شان میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہی آیت نازل فرمائی جو پیچھے ہم نے پڑھی کہ ان کے دل کے اندر ایمان ہے۔ خباب بن ارت
یہ بھی ان لوگوں میں شامل ہے جن کو بڑی بڑی سزائیں ہوئیں اور بڑا بڑا جن کو ستایا گیا، زمانہ جاہلیت میں قیدی بنا لیے گئے۔ انہیں انمار نے خرید لیا تھا۔ یہ لوہار تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے بھی یہ بڑے پیارے تھے، اعلان نبوت سے پہلے بھی حضرت حباب سے پیار تھا۔ یہ ابتدائی 6 سالوں میں ہی 6 مسلمانوں میں سے ایک تھے۔ ان کی مالکن انہیں آگ کا عذاب دیتی تھی۔ امام ابن سعد اور امام ابن ماجہ نے ابو لیلہ کندی سے روایت کیا کہ حضرت حباب ایک بار حضرت عمر کے پاس آئے تو انہوں نے کہا میرے قریب بیٹھو، اللہ کی قسم عمار کے سوا تم سے زیادہ کوئی اس مجلس کا حقدار نہیں ہے۔ سیدنا حباب انہیں پیٹھ کھول کر جلائے اور مارے جانے کے آثار دکھاتے رہے کہ یہاں زخم ہوا، یہ زخم ہوا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ سب سے بڑھ کے آپ میرے قریب بیٹھے، آپ اس کے حقدار ہیں کہ آپ کے اوپر بڑی بڑی سزائیں اور بڑا آپ کو ستایا گیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس حوالے سے بہت ساری روایات کو نقل فرمایا ہے۔ تو اب یہ تقریباً 5 جو سال تھے اعلان نبوت کے وہ گزر گئے۔ پہلے 2 سال تو خفیہ تھے، پہلے 3 سال خفیہ دعوت تھی، اس کے بعد 2 سال اعلانیہ دعوت تھی۔ تو اب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ حالات بڑے سخت ہو گئے ہیں تو حکم دیا مسلمانوں کو حبشہ کی طرف چلے جاؤ۔ قریب ایک ملک تھا حبشہ، تو وہاں چلے جاؤ۔ وہاں بادشاہ تھا اصحمہ نجاشی، تو وہ بڑا انصاف والا تھا، بڑا ایماندار تھا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادھر چلے جاؤ۔ تو سب سے پہلے جن لوگوں نے ہجرت کی 12 مرد تھے تو 4 عورتیں تھیں جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ حضرت عثمان بن عفان اور ان کی بیٹی، ان کی بیوی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ بھی اس پہلی ہجرت کے اندر شامل تھے۔ اسلام کی سب سے پہلی ہجرت اللہ کی رضا کے لیے وہ یہ تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان مہاجرین سے سفر کے وقت کہا کہ اللہ ان کا ساتھی ہو۔ بے شک قوم لوط کے بعد یہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہے، حضرت عثمان سے کہا، اور یہ عہد اسلام کی پہلی ہجرت تھی۔ یہ لوگ مکہ سے رات کی تاریکی میں خفیہ طور پہ نکلے اور وہاں جب بندرگاہ پر پہنچے تو کشتیوں کے ذریعے سفر ہوتا تھا، تو کشتیوں میں بیٹھ گئے، کشتیاں وہ چل پڑیں۔ اب بعد میں مکے والوں کو پتہ چلا کہ یہ وہاں پہنچ گئے ہیں، 2 مہینے وہاں پہ رہے اور بڑی سکون کی زندگی گزاری۔ شعبان کا مہینہ اور رمضان کا مہینہ یہ 2 مہینے گزارے تو بڑے بہترین طریقے سے وہاں یہ رہے، کوئی مشکل نہیں، کوئی مشقت نہیں، کوئی کسی نے زیادتی نہیں کی۔ تو اب شوال کے اندر پھر یہ خبر ان کو کہیں سے ملی کہ مکے کے حالات ٹھیک ہو گئے ہیں، مکے کے کافروں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر لی ہے، اب یہ دوبارہ آئے۔ جب یہ 2 ماہ بعد دوبارہ مکے میں آئے تو دیکھا پہلے سے زیادہ وہاں پہ حالات خراب ہیں، پہلے سے زیادہ مشکلیں ہیں۔ تو اب نہ یہ پیچھے جانے والے اور نہ یہ یہاں رہنے والے، اب چھپ چھپا کے بڑی مشکل یہ زندگی گزارنے لگے۔ اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ آپ چلے جاؤ۔ اب بہت سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، بڑی مشکل بھی ہو گئی۔ تو تقریباً مہاجرین کی تعداد بچوں کے علاوہ 80 سے کچھ زائد تھی۔ پہلے 12 مرد تھے اور 4 عورتیں تھیں، اب 80 کے اوپر مرد تھے جن میں 18 عورتیں شامل تھیں۔ یہ پورے کا پورا قافلہ بن کے پھر ملک حبشہ کی طرف چلا گیا۔ اب یہ جو مکے والے تھے ان کو آرام نہ آیا، تو انہوں نے پلان بنایا کہ ہم وہاں جا کے جو حبشہ کا بادشاہ ہے اس کا ذہن خراب کرتے ہیں۔ آپس میں انہوں نے یہ پلان یہ طے کر لیا کہ ہم سارے جتنے بھی اس کے وزیر مشیر ہیں ان کے لیے بھی تحفے لے کے جاتے ہیں، بادشاہ کے لیے بھی تحفے لے کے جاتے ہیں تاکہ ہمارے حق کے اندر فیصلہ کر دے۔ تو انہوں نے چمڑے کے بنے ہوئے بہت سارے سامان، گھوڑا اور دیباج کا بنا ہوا، ریشم کا بنا ہوا جبہ، اور ان کے مقربین کے لیے الگ الگ تحفے لے گئے۔ عمر بن عاص، عبداللہ بن ابی ربیہ مخزومی، یہ بندے 2 سلیکٹ کیے کہ یہ بڑے دانا بندے ہیں، سمجھدار بندے ہیں، یہ جا کے بات کریں گے۔ اور انہوں نے ایسا کیا کہ پہلے جا کے درباریوں سے ملے جو اس کے وزیر مشیر تھے، ان سے ملے علیحدہ، ان کو تحفے دیے، ان کو اپنی باتوں میں لے کے آئے اور اپنی طرف اپنے ساتھ انہوں نے ملا لیا۔ جب بادشاہ آیا
تو بادشاہ کو انہوں نے پہلے نمبر پہ تحفے پیش کیے، جی یہ مکے والوں نے تحفے بھیجے ہیں، اور کچھ لوگ بے دین ہو کے ہمارے ملک سے نکل کر یہاں آ گئے ہیں، ان کے والدین نے، ان کے گھر والوں نے، خاندان والوں نے ہمیں بھیجا ہے، یہ تقریباً کوئی 100 کے قریب لوگ ہیں، ہم ان کو واپس لانا چاہتے ہیں۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی عجیب نظریہ رکھتے ہیں۔ اس طرح کی مختلف انہوں نے باتیں کی۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میں ایسے تو نہیں کر سکتا، میں ان کو پہلے بلاؤں گا اپنے پاس، ان کی باتیں سنوں گا، اگر انہوں نے حق بات کی تو پھر وہ میرے ملک کے اندر رہیں گے، اگر انہوں نے غلط باتیں کی تو پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ بھیج دوں گا۔ تو اپنے دربار کے اندر بلایا۔ حضرت جعفر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان تھے، تو یہ بھی وہاں موجود تھے، یہ وکالت کے طور پہ آئے، بات کرنے کے اعتبار پہ آئے۔ تو نجاشی نے جو جو پوچھا ہر بات کا بہترین آپ نے جواب دیا۔ بخاری کے اندر بھی اس کا لمبا ذکر موجود ہے۔ بالآخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھا، حضرت مریم کے بارے میں پوچھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں، حضرت مریم کے بیٹے ہیں، اور حضرت مریم کنواری تھی۔ اس طرح انہوں نے گفتگو کی۔ تو اب وہ کہنے لگا کہ اللہ کی قسم، ایک زمین سے تینکا اٹھایا، کہا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام باتیں کرتے تھے، جو انجیل کے اندر باتیں ہیں اور جو قرآن کے اندر باتیں ہیں، ان کے اندر اور ان باتوں کے اندر ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے، ساری باتیں ایک ہیں، میں ان لوگوں کی دل سے قدر کرتا ہوں۔ اور پھر بے عزتی کی، توہین کی، اور سارے تحفے واپس کر دیے، اور مکے والوں کو کہا کہ آپ لوگ واپس چلے جاؤ، اور پھر وہ لوگ واپس چلے آئے۔ امام ابن اسحاق نے لکھا کہ جب حضرت جعفر نے سورہ مریم کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت کی تو نجاشی رونے لگا، یہاں تک کہ اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور اس کے پاس بیٹھے پادری بھی رونے لگے، یہاں تک کہ ان کے سامنے رکھی انجیل کی کتابیں ان کے آنسوؤں سے بھر گئیں۔ پھر نجاشی نے کہا کہ یہ روشنی تو اسی چراغ سے نکلی ہوئی معلوم ہوتی ہے جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے تھے، تم لوگ یہاں سے شرافت کے ساتھ چلے جاؤ، اللہ کی قسم میں ان مسلمانوں کو تمہارے ساتھ واپس بھیج کر تمہیں خوش نہیں ہونے دوں گا۔ پھر مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہا، تم لوگ سکون اور اطمینان کے ساتھ جہاں چاہو میرے ملک میں رہو، اور اپنے لوگوں سے کہو ان کے تحفے واپس کر دو، اپنے لوگوں سے کہا ان کے تحفے واپس کر دو، اور مجھے ان کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ ناکامی کے ساتھ واپس آ گئے۔ اب انہوں نے پھر اور پلاننگ کی، اور آ کے پھر اور جتنے مسلمان باقی تھے ان کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور مسلمانوں کے لیے اور دائرہ تنگ کر دیا۔ یہ جو بادشاہ تھا نجاشی، یہ مسلمان ہو گیا تھا۔ امام احمد نے لکھا مسلمانوں کی ہجرت حبشہ سے متعلق، نجاشی نے جب مسلمانوں کی باتیں سنی تو فوراً کہا، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں، اور ہم ان کا ذکر جمیل انجیل میں پاتے ہیں، اور یہی وہ رسول ہیں جن کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی۔ مسلمانوں تم جہاں چاہو اس ملک میں رہو، اللہ کی قسم اگر مجھ پر بادشاہی کی ذمہ داری نہ ہوتی تو میں ان کے پاس جا کر ان کی جوتیاں صاف کرتا۔ یہ اس بادشاہ نے کہا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑا اعزاز دیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس وقت جس وقت اس کا انتقال ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حبشہ میں تو نہیں تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں باقاعدہ پھر اس کی نماز جنازہ ادا فرمائی۔ حضرت حمزہ یہ اسلام قبول کر آئے، یہ ذرا تقویت ملی، نبوت کا 6واں سال شروع ہے، یعنی اعلان نبوت کیے ہوئے سرکار کو 6واں سال شروع ہے۔ تو ایک دن ایسے ہوا کہ کوہ صفا ایک پہاڑی تھی، وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ ابو جہل آیا اور اس نے آ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی توہین کی، اور سرکار کو نعوذ باللہ نازیبہ قسم کی گالیاں بھی دیں، اور یہ گالیاں دے کے چلا گیا۔ سرکار وہاں خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ عبداللہ بن جدعان کی ایک آزاد کردہ لونڈی یہ ساری باتیں سن رہی تھی، اس کا گھر وہاں پہ تھا، اور کچھ دیر بعد حضرت حمزہ شکار کے لیے کسی کام کے لیے وہاں گئے، تو اب یہ لونڈی نے کہا کہ تیرے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے ان الفاظ کے ساتھ توہین کی ہے۔ اب شروع پہ تو ایک برادری تھی جو علماء نے لکھا کہ وہ بھتیجا ہے، اس کا پیار تھا، اس کی محبت تھی۔ تو حضرت حمزہ اسی وقت واپس گئے، اور ابو جہل جو تھا وہ کعبے کے اندر بیٹھا ہوا تھا، آپ کے ہاتھ میں کمان تھے اور تیر تھے، تو آپ نے اسی وقت شدید ضرب لگائی اس کے سر پر،
ابو جہل کے سر پہ، اور اس کو کہا کہ تو میرے بھتیجے کے بارے میں کیا کیا باتیں کر کے آیا ہے، اور کہا کہ آج کے بعد سارے سن لو میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب یہ شروع پہ تھا فیملی اعتبار پہ، برادری کے اعتبار پہ، تو پھر جیسے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی تو اب وہ اپنی زبان مبارک سے ایک بار وہ کہنے لگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں اپنے دل کی گہرائیوں سے گواہی دیتا ہوں کہ آپ یقیناً سچے نبی ہیں، اس لیے اے میرے بھتیجے آپ اپنے دین کی کھل کر بات کیجئے، اللہ کی قسم اس کے بعد اگر میرے قدموں میں دنیا کی ساری چیزیں ڈال دی جائیں تب بھی میں اپنے پہلے دین کی طرف نہیں لوٹوں گا، میں دل سے آپ کے اوپر ایمان لے آیا ہوں۔ تو یہ بہت بڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک آسانی کا پہلو تھا کہ حضرت حمزہ بڑے لوگوں میں سے تھے جن سے عام مکے والے ڈرتے تھے، تو اب اور سرکار کے لیے آسانی ہو گئی۔ بس 3 دن بعد کی بات ہے جب حضرت حمزہ مسلمان ہوئے، ان کے 3 دن بعد کی، حضرت حمزہ اسلام کے 6 سال میں مسلمان ہوئے، اور حضرت عمر حضرت حمزہ کے 3 دن مسلمان ہوئے۔ اور اس کی ایک وجہ سنن ترمذی کے اندر یہ لکھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات دعا کی تھی کہ یا اللہ پاک عمر بن خطاب یا عمر بن حشام کے ذریعے اسلام کو تقویت عطا فرما۔ عمر بن حشام یہ نام تھا ابو جہل کا، اور عمر بن خطاب حضرت عمر تھے، تو فرمایا یا اللہ پاک ان دونوں میں سے اپنے نزدیک محبوب ترین بندے کے ذریعے اسلام کو تقویت دے۔ تو جب یہ دعا مانگی اس کے اگلے دن ہی حضرت عمر اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ بعض لوگوں نے اس روایت کے اوپر کوئی تنقید بھی کی ہے، لیکن امام ترمذی نے کہا ہے اس کی سند ٹھیک ہے، ہم نے اس لیے اس کو بیان کر دیا۔ حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کے بارے میں مختلف باتیں موجود ہیں۔ مستدرک امام حاکم نے مستدرک کے اندر لکھا کہ حضرت عمر اسلام لانے سے پہلے کعبے کے پاس ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، یعنی ہم لوگ حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے سے پہلے کعبہ شریف کے اندر اعلانیہ طور پہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ جب حضرت عمر اسلام لے آئے تو انہوں نے قریشیوں کے ساتھ لڑائی کی اور کعبے کے پاس نماز پڑھی، تو ہم نے بھی ان کے ساتھ اب نماز اعلانیہ طور پر پڑھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا ایک واقعہ تو وہ ہے، 4 مشہور واقعات ہیں۔ ایک مشہور واقعات وہ ہے جو آپ لوگوں نے